بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم لوگ ریڈ کر رہے تھے، میں آپ لوگوں کے لیے ریڈ کر رہی تھی ناول نار اس قلم سحر ساجد۔ امید ہے آپ سب کو اس کی ایپیسوڈ 1 پسند آئی ہوگی، آپ کو اس کا پارٹ 1 آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا۔ مگر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، یار بولا کرو، تم لوگ نہ کمنٹ کرتے ہو، نہ لائکس کرتے ہو، نہ ہی سبسکرائب کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کرتے ہو۔ مجھے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں نا دیواروں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں اور جی آپ لوگ سن رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو نہیں، لائک کمنٹ کیا کرو، بولا کریں آپ لوگ۔ میں سننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے، آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، نہیں لگتا تو کیا کریں، اچھا لگتا ہے تو باقی پلیز میرے سبسکرائبر زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی بڑھا دیں، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں گی، کیونکہ تھوڑی ریچ بڑھے، آپ لوگ مجھے زیادہ اپریشیٹ کریں، مجھے اور کیا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ناول کرتے ہیں شروع، اس کی آج کی ایپیسوڈ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت ہے مگر دور دور تک محبت دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے، اگر آپ خود میں دیکھو نا تو یہ بات بہت گہری ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں اس ناول میں کیا ہوتا ہے، اس ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ کو۔ دل دھڑکتا تھا، نہ خوشی محسوس ہوتی تھی، ایک جامد بے حس احساس تھا جو پورے وجود کو کفن کی طرح لپیٹے ہوئے تھا۔ کیونکہ سرخ لباس میں ملبوس تھی، بیڈ پر مجسمہ ہو کر بیٹھی ہوئی اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش میں تھی کہ اس کی شادی جہانگیر سے ہو چکی تھی۔ منگنی چند ماہ تک رہی اور ان چند ماہ میں جہانگیر نے کبھی کوئی میسج کیا، نہ ہی کوئی اور بات۔ کبھی جو آمنا سامنا ہوا تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور بات ختم۔ جیسا اس کا حال تھا ویسا ہی جہانگیر کا تھا۔ یہاں اس کا باپ تھا، وہاں اس کی ماں تھی۔ وہ باپ کے ہاتھوں مجبور ہوئی تھی تو جہانگیر ماں کے واسطے۔ دونوں کی مجبوریاں ایک سی، ایک مشرق تو دوسرا مغرب۔ زندگی تو اب کیسے گزرے گی؟ ہاں کیسے؟ دروازہ ہلکی سی چڑھ کی آواز سے کھلا۔ کمرے کا سکوت ماحول ارتشاش پیدا ہوا۔ وہ بے اختیار کانشیس ہوئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، سکوت ایک بار پھر پھیل گیا تھا۔ اب قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ جہانگیر نے کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا اور اب وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتے کے تسمے کھو رہا تھا اور گود میں ہاتھ رکھے سر جھکائے خاموش۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے نا یہ سب، تم میری بیوی، مجھے تو بے حد عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ کیا تمہیں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ جوتے اتارتے ہوئے بے حد عام سے لہجے میں بولا۔ خولا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہاں مجھے بھی اتنا ہی عجیب محسوس ہو رہا ہے، اور اس کا تو لہجہ بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، انفیکٹ مجھے تمہاری چلتی زبان سے بڑی کوفت ہوا کرتی تھی۔ کیا کہا جا سکتا ہے، اب یہ کوفت تو ساری عمر کی ہے۔ وہ کندھے اچکا کر ذرا سا مسکرائی۔ جہانگیر نے چونک کر اسے دیکھا اور ہنس دیا۔ تو تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری زبان آج بھی اتنی ہی چلتی ہے۔ میں آگے بھی ثابت کرتی رہوں گی، ڈونٹ یو وری۔ وہ ذرا جو جھجکی ہو۔ جہانگیر نے اب کے ماتھے پر بھل لیے اسے دیکھا۔ خولا کی نظر اٹھی، نظریں بے تاثر تھی۔ خولا مجھے فضول باتیں نہیں پسند، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے وہ اب بھی جواب دینے سے باز نہیں آئی تھی۔ آپ کا بس لڑنے کا ارادہ ہے؟ وہ خفا سا نظر آیا۔ نہیں، اس کا لہجہ اب کے ذرا سا نرم ہوا تھا اور وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، چینج کرنے چلی گئی تھی۔ زندگی تو اب ایسے ہی گزرے گی، ایسے ہی۔ یہ چائنیز ٹرائی کریں، پہلی بار بنایا آج۔ وہ جہانگیر کے سامنے چاولوں کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا، 3 لوگ تھے، لیکن ٹیبل پر اہتمام آج معمول سے زیادہ تھا، جو کہ یہ اعلان کرتا تھا کہ خولا نے سارا دن آج پھر کچن کی نظر کیا۔ جہانگیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ذرا سے چاول اپنی پلیٹ میں نکالے تھے۔ کیا یار، تم ہر وقت فضول سے کھانے بناتی رہتی ہو؟ تمہیں ہوم اکنامکس میں ماسٹرز کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ایم ایس کر کے تو تم نے ماموں کا پیسہ ہی برباد کیا۔ اس کے چہرے پر تنزیہ سے تاثرات تھے۔ خولا نے حیرت سے اسے دیکھا، فرحندہ بھی چونکی تھی۔ بھلا پیسہ کیوں برباد کیا کیا ہوا؟ تعلیم تو تعلیم ہوتی ہے، اسے جہانگیر کی بات چبھی تھی۔ تعلیم صرف وہ ہوتی ہے جو آپ کو مونیٹری بینیفٹس دے، باقی اگر شعور حاصل کرنا ہے تو پھر بی اے ایف اے کافی ہے۔ اس سے زیادہ شعور حاصل کر کے لڑکیوں نے کرنا کیا ہے؟ اس کا لہجہ اب طنز کے ساتھ ساتھ تمثل کا عنصر بھی لیے ہوئے تھا۔ وہ رغبت سے کھا رہا تھا اور خولا وہ چپتی مگر کھوجتی نظروں سے جہانگیر کو دیکھتی تھی، جیسے اندازہ کر چکی ہو یہ لہجے، یہ باتیں، یہ انداز کس چیز کی تمہید تھی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس ایم ایس کا کیا کروں؟ اب کی بار اس نے ٹھنڈے مگر پرسکون لہجے میں پوچھا۔ جہانگیر نے پلیٹ پر سر اٹھایا، مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور تم اسے اٹیلین اور چائنیز کھانے بنانے کے لیے استعمال کرو، اور کرنا بھی کیا ہے تم نے؟ اور یہ بہت سخت تھا۔ خولا کا رنگ لمحوں میں بدلا۔ جہانگیر! فرحندہ نے سخت لہجے میں تنبیہ کی اور وہ پورے موڈ کے ساتھ اٹھ گیا۔ چھوڑو اسے، تم کھانا کھاؤ۔ اور خولا کو اگر دیکھا تو لگتا تھا جیسے اسے سانپ سوکھ گیا ہو۔
وہ اب کیا چاہ رہا تھا اس سے؟ کیا؟ ہاف فرائی ایگ کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر وہ چائے رکھنے دوبارہ کچن میں گئی تھی، اور جب چائے چولہے پر چڑھا کر واپس آئی تو جہانگیر ابھی تک ناشتہ کرنے نہیں آیا تھا۔ اس نے بے اختیار وال کلاک کی طرف نظر کی۔ وہ معمول سے لیٹ تھا۔ ہولا کو حیرت ہوئی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کو دیکھ کر گھڑیوں پر وقت درست کیا جاتا تھا۔ جہانگیر اسے پکارتے وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ جہانگیر آج ناشتہ اور اس کے آگے کے الفاظ ادا نہ ہو سکے۔ وہ آفس جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا اور موڈ اچھا خاصا برہم دکھائی دیتا۔ ناشتہ؟ اس نے احتیاط سے سوال چنا۔ خود ہی کرو اپنے بے ذائقہ دار ناشتے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور احتیاط کا بھلا کیا فائدہ ہوا؟ ہولا نے کسی نادیدہ کڑوے گھونٹ کو حلق سے نیچے اتارا تھا۔ شام میں تیار رہنا، ایک پارٹی پر انوائٹڈ ہیں۔ کھینچ کر غصے سے موزے پہنتے ہوئے وہ بولا۔ ہولا کا اتنا غصہ آیا کہ اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ بندہ پوچھے کہ مزاج برہم کیوں؟ کوئی وجہ، کوئی غلطی بھی تو ہو آخر۔ شوہر ہونے کا مطلب یہ کہ جب چاہا ناک کے نتنے پھیلا کر بےعزتی کر دینے والے اسٹائل میں بات کی جائے۔ سن رہی ہوں، شام میں تیار رہنا۔ اور جب وہ اپنی انہی سوچوں میں مگر سوچوں میں ہی غصے سے بل کھا رہی تھی تو اچانک کندھے کو کسی لوہے کے شکنجے نے جکڑ کر اچھا خاصا جھٹکا دے کر پوچھا۔ وہ بے احتیاط اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کندھے پر جہانگیر کا ہاتھ تھا۔ یہ ذرا دیر بعد سمجھ آئے۔ صحیح۔ ایک اور تلخ گھونٹ اتارا گیا اور نم سا احساس آنکھوں میں ابھر آیا، اور وہ بڑبڑاتا ہوا لیپ ٹاپ کا پیک کندھے پر ڈالتے ہوئے نکل گیا۔ ہولا وہ وہیں کھڑی سلگتی تھی لیکن ختم نہ ہوتی تھی کہ نہ جانے ختم ہونے میں ابھی اور کتنی دیر باقی ہے۔ یہ میری زندگی تو نہیں تھی، یہ مسنا کی تھی جو میں جی رہی ہوں۔ ایک نئی عجیب سی سوچ ذہن میں ابھر کر یکدم سی آنسو میں۔ پھپھو نائلہ کو میں نے سمجھا دیا ہے، وہ آپ کو میڈیسن دے دے گی، اور پلیز کھانا وقت پر کھا لیجیے گا۔ دونوں بیٹھ کر انڈین ڈرامے ہی نہ دیکھتی رہیے گا۔ جوتے کے اسٹیپس بند کرتے وہ مصروف سا اجلت بھرا انداز اور پھپھو کو ہدایتیں دے رہی تھی۔ فرہندہ اس کے انداز پر مسکرا دی۔ ادھر آؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ جی۔ انداز میں بے توجہی تھی اور اب اپنے چوڑی دار بازوؤں کو ٹھیک کرنے میں مشغول تھی۔ فرہندہ نے زیر لب آیت الکرسی پھونکی تھی۔ وہ چونکی اور پھر بے اختیار ہنس دی۔ پھپھو ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا گال چوما تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ فرہندہ کے کہنے پر مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ کیا فائدہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بازو کو ٹھیک کرتے بولے۔ آپ کا بیٹا سڑا ہوا ہے، ناک چڑھا کر کہا۔ فرہندہ ہنس دی۔ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دینے کے سے انداز میں بولی۔ ہولا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی لیکن جلد ہی اس نے خود کو کمپوز کر لیا۔ کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا جب باہر سے بائک کا زوردار ہارن سنائی دیا۔ وہ بکھلا کر اٹھی۔ میں چلتی ہوں پھپھو، اللہ حافظ۔ تیزی سے کہہ کر وہ کمرے کی طرف آگیا۔ اپنا پاؤچ اٹھایا، چادر لی، اور پھر تیزی کے ساتھ وہ باہر پورچ میں آئے تھے۔ اس کی تمام تر تیزی اور جلدی کے باوجود جہانگیر کے ماتھے کے بال صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ ہولا نے اس سے نظریں چرائی۔ جہانگیر نے اسے گھورتے ہوئے بائک سٹارٹ کی تھی، لیکن غنیمت تھا کہ منہ سے پھول نہیں جڑے تھے۔ ہولا نے شکر کے سانس بھرتے ہوئے گیٹ باہر سے مقفل کیا اور بائک کے پیچھے آ بیٹھی، اور جب آتے تو خود ہی گیٹ کھول دیتے۔ نائلہ اور فرہندہ تب تک سو چکی ہوتی۔ اسی بنا پر گیٹ باہر سے مقفل کیا گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی جہانگیر نے بائک چلائی نہیں اڑائی تھی، اور اس کا سیاہ آنچل ہوا میں لہراتا ہوا بال کھاتا دور سے ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ اتنے بڑے ہوٹل میں بائک پر آنا کوائٹ انسلٹنگ۔ وہ پارکنگ میں بائک کھڑے کرتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ توبل سے گاڑی ہولا کے بعد کو اس نے ایک ہوں سے کاٹا۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ جہانگیر کو اپنے کوٹ اور ٹائی کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ہولا نے بھی اس کی پیروی کی تھی مگر ایک دم اسے پیچھے کچھ جھٹکا لگا تھا۔ اس کی شال بائک کے کسی پرزے کے ساتھ اٹکی تھی۔ جہانگیر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ وہ جو چند قدم آگے جا رہا تھا آواز پر پلٹا اور اسے دیکھا، اور اس کے بعد وہ بھول گیا کہ کسی نے آواز دی تھی، اور اگر آواز دی تھی تو کیوں دی تھی۔ وہ کتنی اچھی لگ رہی تھی نا، اچھی سے زیادہ پروکار۔ سر پر بلیک شفون کا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے ہوئے، کندھے پر شال، سرخ اور سیاہ امتزاج کا لباس اس پر بے حد جاچ رہا تھا۔ وہ جہانگیر کے یوں دیکھنے پر سٹ پٹائی اور مڑ کر خود ہی شال چھڑوانے کی کوشش کرتے زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے دراصل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شال اٹکی تو اٹکی کدھر۔ جہانگیر نے مسکراہٹ دبائی اور اس تک آیا۔ اس کے پاس پنجوں کے بال بیٹھتے ہوئے شال کو دیکھنے کے بجائے اسے دیکھتے ہوئے اس کی شال آزاد کرائی تھی۔ ہولا نے اس حرکت پر گھور کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ پر قابو نہ کر سکا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ آواز سرگوشی کی صورت بلند ہوئی تھی۔ وہ ہولا مسکراتے ہوئے اٹھی۔ مجھے پتہ ہے، اعتماد واپس آتے دیر نہ لگی، یعنی کہ میرے کہنے کی اہمیت ہی نہیں۔ وہ شاکڈ ہوا۔ ہاں ہولا کہکا لگا کر ہنسنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ان دونوں کے سروں پر موجود آسمان کی جہاں رات کی سیاہی دھوڑ تاروں کی ٹمٹماہٹ کو نمایاں کر رہی تھی، اس کے ہنسنے پر یوں محسوس ہوا کہ وہ ٹمٹماہٹ کچھ اور نمایاں ہوئی تھی، اور اس کی زندگی کی گنتی کے خوبصورت لمحوں میں سے پہلا لمحہ تھا، ورنہ وہ کیا جانے کہ میری لائف خوبصورت بھی ہوتی ہے اور یہ کہ اسے انجوائے بھی کیا جاتا ہے۔
اللہ کیا جانے اس سے کیا معلوم کہ زندگی جہانگیر کی صورت میں ایک سخت چیز بن کر اسے ملی تھی۔ تمہیں ہوا کیا ہے وہ چینج کر کے آئی تو جہانگیر کا موڈ بس دور بکھڑا دیکھ کر پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ پارٹی کا آغاز تو بہت اچھے موڈ کے ساتھ ہوا تھا، مگر جو وقت گزرتا گیا جہانگیر کا موڈ خراب ہوتا گیا۔ خولا کی سمجھ سے باہر تھا کہ ہوا تو ہوا کیا ہے، وہ تو جتنے اچھے طریقے اور اخلاق سے اس کے احباب سے مل سکتی تھی وہ ملی تھی۔ اب ایسا کیا ہوا تھا وہ جو یوں منہ پھیلائے بیٹھا تھا؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، بے حد تھکی آئی تھی اور اس وقت وہ بس آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن جہانگیر کو دیکھ کر پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ پوچھ تو لیا مگر فائدہ کیا؟ اس نے ایک تیز نظر سے خولا کو گورا اور پھر سے گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا تھا۔ خولا کو رہ کر تاؤ آیا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ صاحب بہادر تھے۔ مڑ کر ناک کے پھولے ہوئے نتھنوں کے ساتھ وہ اپنے کپڑے الماری میں ہینگ کرنے لگی۔ چند لمحوں کا فسوں ختم ہوتے بس اتنی سی دیر لگتی ہے کیا؟ وہ زردہ ہوئی جس پل جہانگیر اسے اچھا لگنے لگتا تھا، اگلے پل وہ اسے تکلیف تباہ سہنی پڑ جاتی تھی۔ اس کے نرم جذبات کا فور ہونے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جنہیں اپنے شوہروں سے محبت ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے، یا وہ محبت کرنے کے جواز بہانے ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ اس کے لیے شادی بس ایک کمپرومائز اور کچھ بھی نہیں۔ کہاں کہ محبت اور کدھر کا فسانہ۔ زندگی تر ہے، دل کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، محبت کوشش سے مشروط نہیں۔ اور اس وقت اس کا دل اتنا برا ہو رہا تھا کہ جی چاہ رہا تھا جہانگیر کی شکل تک نہ دیکھے، اور جی کے چاہنے سے بھلا آج تک کچھ ہوا ہے جو خولا کے ساتھ ہوتا؟ نپے تلے قدموں کے ساتھ وہ بیٹھتا، کائی نیند آ جاتی، یہی غنیمت ہوتی۔ تم نے جنگلوں میں رہ کے MS مکمل کیا ہے خولا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے سونے کی کوششیں برابر ثابت ہوتی، اسے ایک سخت ناگوار لہجے میں پوچھے جانے والے سوال کا سامنا کرنا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، اس سوال پر چونک اٹھی۔ جی سمجھ تو آ گیا تھا، پھر اس کا سوالیہ حیرت بھرا جی معلوم نہیں کس بات کی یقین دہانی چاہتا تھا۔ جہانگیر نے اس کے جی کرنے پر ٹھک سے لیپ ٹاپ کی لڈ گھرایا، بٹن ٹیکے سے انداز میں اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر روح انور اس کی طرف موڑا۔ کہیں سے جو تم پڑھی لکھی لگتی ہو۔ حلیہ دیکھا تھا آج اپنا اور پارٹی میں موجود دوسری عورتوں کو دیکھا تھا، خود ہی جج کرو کہ تم کہاں سٹینڈ کرتی ہو۔ اور تمہارا ڈریس کوئی اچھا ڈریس نہیں ہے، تمہارے پاس نہیں تھا تو مجھے بتا دیتی، میں دلوا دیتا۔ اس طرح سے کوفت اور شرمندگی تو نہ اٹھانی پڑتی کہ یہ جی میری 1901 کی عظیم فقید المثال یادگار۔ اور لہجے کی کرواہٹ تکلیف دیتی تھی۔ چلو بات تکلیف تک ہوتی تو سہ لی جاتی، یہ انسلٹنگ تھا۔ خولا کا چہرہ پھک ہوا تھا، بے حیائی اور کمان۔ جہانگیر نے بساطا اس کی بات کاٹی۔ اب وہی گھسا پیٹا جملہ نہ دہرانا، سوسائٹی میں موو آن کرنا آنا چاہیے، تعلقات بنانے آنے چاہیے۔ پیسہ پیسہ ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، اقدار نے آج تک کسی کو دیا ہی کیا ہے؟ اس کے لہجے کی کرواہٹ اب کی ذرا کم تھی، لیکن پھر بھی اس کی کہی بات نے خولا کو ٹھیک ٹھاک جھٹکے سے دوچار کیا تھا۔ میں تمہاری بیوی ہوں جہانگیر، کوئی بزنس تو نہیں؟ وہ شاکڈ تھی۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم بزنس ہو؟ تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ آئی ایم سوری، مجھے تو تمہاری کہی بات کا یہی مطلب سمجھ آیا، کچھ اور مطلب تھا تو پلیز مجھے سمجھا دو۔ خولا کا لہجہ اب کے ذرا تیز تھا۔ میں تو صرف تم اپ ٹو ڈیٹ ہونے کا کہہ رہا ہوں خولا، کم سے کم انسان کے حلیے سے تو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ایک بشعور ایجوکیٹڈ انسان ہے۔ خولا نے سماعت اور فہم کے سارے دروازے کھول کر اس کی بات کو سنا تھا، لیکن لفظ پکڑ میں نہیں آتے تھے، سمجھ میں ٹھہرتے ہی نہیں تھے، اور وہ لمحہ اس طرح سے اس پر بھاری ہوا تھا کہ اسے کمزور کیا گیا۔ اپنی آنکھ میں یکدم ابھرنے والے آنسوں کو قابو کرنے میں وہ بے بس تھی۔ وہ بہہ پڑے تھے۔ اس نے چہرہ موڑ کر انہیں چھپانا چاہا تو ادھر کرو منہ ذرا۔ جہانگیر نے ہاتھ پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا اور اسے شدت سے رونا آیا۔ وہ چند لمحے دانت پیستے ہوئے اس کے چہرے پر بہنے والے آنسوؤں کو دیتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا تھا۔ بعد میں ہوتی ہے، رونا پہلے آ جاتا ہے۔ جاؤ کمرے سے باہر جا کر یہ نیر بہاؤ، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اس کے بعد ختم ہوتے ہی خولا ایک جھٹکے سے اٹھی، زور سے دروازہ کھولا اور کمرے کی دہلیز پار کرتے ہی دونوں ہاتھ منہ پر رکھے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دروازے کی پشت اس پر بند ہو چکا تھا۔ وہ تو یوں روتی تھی کہ کان لگا کر بھی سنو نہ تو سسکی کی آواز نہ آئے، گمان تک نہ گزرے کہ یہاں کوئی کس کرب سے گزر ہے، اور کرب کس طرح سے آنکھوں سے بہہ رہا ہے۔ کان لگا کر سنو تو بھی نہ پتہ چلے کہ سسکی خاموشی کی زبان میں ادا ہوتی تھی۔ یہ اس واقعے کے بعد قریب 2 ماہ کے بعد کی بات تھی، اور یہ محض اتفاق ہی تھا۔ جہانگیر کے کسی دوست کی شادی تھی، فیملی انوائٹڈ تھی اور وہ خولا کو ساتھ ہی لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے وہ پہلی پارٹی اٹینڈ کر چکے تھے۔ اسے خولا مکمل طور پر بدلی ہوئی چاہیے تھی۔ جہانگیر نے اسے ہیئر کٹ اور ہیئر ڈرائی کا مشورہ دیا تھا، خولا نے مان لیا۔ اس نے خود خولا کا وارڈروب چیک کی تھی اور ایک بھی سوٹ، ایک بھی ڈریس اس کے معیار پر پورا نہیں اتر سکا تھا۔ حالانکہ ان میں سے کوئی ڈریس رد کیے جانے والا نہیں تھا،
وہ سارے ڈریس بہت مہنگے نہ صحیح مگر وہ اچھے پارٹی ویئرس تھے، لیکن جہانگیر کو کون سمجھاتا۔ آج وہ حولا کو لے کر مارکیٹ جا رہا تھا، ایک اچھا معیاری جدید اور خوبصورت ڈریس دلوانے۔ اصولاً تو حولا کو خوش نہیں بے حد خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کا شوہر اسے خود شاپنگ پر لے کر جا رہا ہے، اس پر پیسے خرچ کر رہا ہے۔ وہ اسے خوبصورت اور بہترین دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ سب کچھ لیے گا رہا تھا حولا کے لیے، اپنے لیے نہیں، صرف اور صرف اپنے اسٹیٹس کے لیے۔ حولا شدید ناخوش تھی مگر حسب عادت خاموش تھی۔ کوئی بھی عزت دار عورت شوپیش بننا پسند نہیں کرتی، اور حولا خود بھی ایک عزت دار عورت تھی، مگر اس کی عزت کو جہانگیر کے بوٹوں تلے آتے دیر نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے پوری مارکیٹ چھان ماری تھی، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا، مسئلہ تھا کہ جو پسند آتا وہ رینج سے باہر ہوتا تھا۔ جہانگیر حولا کو ویسا ہی لباس لے کر دینا چاہتا جیسا کہ اس نے پارٹی پہ دوسری عورتوں کو پہنے دیکھا، اور حولا بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ویسا کوئی بھی لباس 15-20 ہزار سے کم نہیں تھا، اور اس نے یہ بات جہانگیر کو سمجھانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی تھی۔ کچھ لوگوں کو ہاتھ جلنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اچھا تو وہ آگ تھی جس نے جلایا۔ وہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ ایک دکان سے دوسری دکان میں پھرتی رہی، اسے الجھتے بحث کرتے دیکھتی رہی۔ وہ تو خود ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ جہانگیر کی حیثیت 5-6 ہزار کا سوٹ لے کر دینے کی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ جہانگیر بھی اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لے تو مستقبل میں آسانی رہے گی۔ اور آخر میں ہوا کیا؟ وہ ایک 5 ہزار کا سوٹ لے کر گھر آئے تھے کہ ہنس کی چال چلنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، جدھر دیکھو مہنگائی مہنگائی، اب بندہ ایک ڈھنگ کا سوٹ بھی نہیں لے سکتا۔ اس نے ٹائی اتار کر پھینکی، پھر گھڑی کی بھاری آئی اور اب وہ موضوع کھینچ کھینچ کر اتارتے بے حد چڑھے ہوئے انداز میں بول رہا تھا، اور حولا وہ چپ سادے ہوئے ایک ایک پھینکی گئی چیز کو سمیٹ رہی تھی۔ اسے بیک وقت اس شخص پر غصہ اور ترس بھی آ رہا تھا۔ وہ آج تک اس طرح سے زندگی سے سمجھوتا نہ کر سکا تھا جو باپ کی اچانک موت کے بعد اسے گزارنی پڑی تھی، سہنی پڑی تھی، اور اب وہ صوفے کی بیک کے سر ٹکائی انگلیوں کو پاؤڈر سے پیشانی کو مسل رہا تھا۔ آنکھیں بند تھی لیکن چہرے پر شدید اکتاہٹ کے تاثرات تھے۔ حولا کچھ کہے بنا اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ چند لمحوں بعد جب وہ چائے بنا کر لائی تو جہانگیر ہنوز پوزیشن پر۔ جہانگیر، اس نے نرمی سے پکارا۔ جہانگیر نے ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا، چائے؟ اس کے دیکھنے پر حولا نے کہا بڑھایا۔ جہانگیر کے چہرے پر یکدم ممنونیت کے تاثرات ابھرے تھے۔ بعض اوقات تم کوئی ماہر عامل لگتی ہو حولا، بن کہیں جانے جاتی ہو۔ حولا نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ جہانگیر کا اسٹائل نہ تھا، اپنے لیے نہیں بنائی چائے۔ وہ اب چائے کی چسکیاں بڑھتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہا تھا، نہیں موڈ نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر حولا بیڈ پر پڑا شاپنگ بیگ الماری میں رکھنے کی نیت سے اٹھائے تھا کہ آگے بڑھ کر، لیکن یکدم اس کو بیڈ پر الٹ دیا۔ وہ ایک بار پھر آج خریدے گئے لباس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا فائدہ ہوا 5 ہزار خرچ کرنے کا؟ ایسے لباس تو میری وارڈروب میں موجود ہیں۔ وہ آپ کے اس جوڑے کو دوبارہ شاپنگ بیگ میں رکھ رہی تھی تو کہاں سے لاتا 15-20 ہزار؟ جہانگیر یکدم چڑھا۔ میں نے تو ڈیمانڈ نہیں کی تھی جہانگیر، حولا کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لیکن پھر سے پارٹی میں تم وہاں اولڈ فیشن ڈریس پہن کر جاتی، یہ کم سے کم اس سے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ کوئی فنکشن آیا، خرید لیا، کل کوئی اور فنکشن یا پارٹی ہوگی تو پھر سے نیا 5 ہزار کا ڈریس خریدیں گے۔ کہ اتنا افورڈ کر سکتے ہو تم؟ یہی تو بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسا لائف سٹائل، جیسا سٹیٹس میں چاہتا ہوں، مجھ اکیلے کی تنہا میں ممکن تو نہیں ہے۔ تو اور حولا کا تو اندیشہ لیے ہوئے تھا، اور اندیشہ وہ جو کہ جسے سچ ہی ہو جانا تھا۔ تو یہ کہ تم کوئی جاب کیوں نہیں کر لیتے؟ پیسہ تو جو ملے گا، تم بھی تو اپ ڈیٹ ہو جاؤ گی، معلوم ہوگا تمہیں کہ دنیا کہاں بہتی ہے۔ اسی گھس کے گھر اور گھر کے کچن سے باہر دنیا کہاں بستی ہے، کہاں جا رہی ہو؟ وہ بول رہا تھا، اور اس کا ایک ایک لفظ کسی نشتر کی طرح جسم میں پیوست ہو کر اسے سن کر رکھا تھا، اور بلاہر اور مردہ ہو گئی تھی۔ بیٹھے بٹھائی یکدم اس کے ساتھ میں اور کتنی ہی لادادہ چونٹیاں تھیں جو اس کے مردہ وجود کو کھانے کے واسطے چڑھ دوڑی تھی۔ جہانگیر کی بات سنتے ہی وہ پلک تک نہ جھپک سکی، اور بلاآخر اس کی سمجھ و فہم کا دروازہ ٹھک سے بند ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اور آیا وہ اس سے ہی بات کر رہا ہے یا کسی اور سے؟ اور کسی ایسی کیفیت میں تھی جہاں احساس نامی چیز بھگ سے اڑتی ہے، یا پھر دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے، اور وہ ٹھیک ایسی کیفیت میں تھی۔ جہانگیر بھائی کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ وہ مسنا تھی جو اس کی بات سنتے ہی ناگواری سے بولی تھی۔ حولا کے پاس جواب صرف خاموشی کی صورت میں ہی تھا۔ ابو کو پتہ چلا نا تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ اب ایسے بھی حالات نہیں ہیں جہانگیر بھائی کہ وہ آپ کو جاب کے لیے فورس کریں۔ حولا کے پاس اب بھی خاموشی ہی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ کچھ تو بولے۔ مزدہ نے چڑھ کر اس کا کندھا ہلایا، اس کے سر پر لیا ہوا دوپٹہ
کا پلو جھٹکے سے پھسلا اور پھسل کر اس کے شانوں پر آ رہا تھا۔ ہیں یہ بالوں کو کیا کیا آپ نے؟ مسنا ٹھیک ٹھاک شاکڈ ہوئی تھی۔ جہانگیر نے کہا تھا بیزاری سے کہتے اس نے دوپٹہ دوبارہ سر پہ لے لیا۔ ہائے اللہ، اپی اچھے خاصے لمبے بال ہوا کرتے تھے آپ کے، اور آپ دیکھیں ذرا۔ مسنا کا افسوس آگے جاتا ہی نہیں تھا اس نے کہ یوں افسوس کرنے پر ہولا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور دیکھتی رہی۔ مسنا پھر ہلکے سے پکارا، ہوں تم نے جہانگیر سے میری شادی کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا کر سکتی تھی بھلا؟ مسنا الجھی اور پھر لاجواب سی ہو گئی۔ میں نے تو کہا تھا مسنا، میں نے اسٹینڈ لیا تھا تمہارے لیے۔ آپ بڑی تھی آپ ہی، آپ کہہ سکتی تھی، آپ کر سکتی تھی۔ اور اس بہانے نوجوان پر ہولا کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ اٹھی تھی۔ کیا ہے آپ ہی؟ جہانگیر بھائی تھوڑے سے بددماغ ہی تو ہیں، اور تو ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی کوئی بھی لڑکی خواہش کرتی ہے۔ آپ ایسے ہی دل چھوٹا کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جو پٹ کر بھی اپنے مرد کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اچھا طریقہ ہے بات بدلنے کا، کچھ اور نہ ہو تو لیکچر شروع کر دو۔ اب وہ فلاں فلاں کر کے مثالیں پیش کر رہی تھی۔ بندہ پوچھے کہ بھئی وہ لڑکی تم کیوں نہ ہوگی؟ ہولا کہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتی تھی اور سوچتی تھی، سارے اس کے جیسے بیوقوف تھوڑی ہوتے ہیں۔ جاب کرنے کی بات ایک ہی دن تک نہ رہی تھی، پھر جہانگیر کا روزمرہ کا ورد بن کر رہ گئی تھی۔ ہولا کی ہمت تھی جو برداشت کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ جاب کرنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ وہ جہانگیر کو یہ لت نہیں لگانا چاہتی تھی، پیسہ کمانا اس کا فرض نہیں تھا۔ کوئی مشکل حالات ہوتے تو وہ کیوں نہ ساتھ دیتی، لیکن یہ حالات اس نہج پر کسی طور پر نہ پہنچے تھے۔ اس نے پھپھو کا حوالہ دے کر دیکھ لیا۔ جہانگیر کا جواب تھا، امی کے پاس تم سے پہلے بھی میڈ ہوا کرتی تھی، اب بھی میڈ ہی رہے گی۔ لیکن جہانگیر جیسے کہ میں پھپھو کی کرتی ہوں، کیا کوئی دوسرا تو نہیں نہ کر سکتا؟ اس نے دلیل دی۔ اور کمان ہولا، بندے کو سپروائز کرنا آنا چاہیے بس، کرنا کون سا ایسا کام ہے جو نوکروں سے نہیں کروایا جا سکتا؟ یا خدا، یہ کیسے شخص کو سمجھائے؟ عقل کی ساری پٹیاں تو جیسے وہ حفظ کیے بیٹھا تھا۔ ہولا نے بساختہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما تھا۔ اب اس میں سر پکڑنے والی کون سی بات ہوگی؟ وہ بے طرح سے بگڑا۔ جہانگیر میں جاب نہیں کرنا چاہتی، وہ آپ کے وہ دو ٹوک ہو کر بولی۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ کبھی ان بھٹے پر کام کرتی عورتوں کو دیکھا ہے؟ وہ تو دو بچوں کے لیے کیسے مزدوری کرتی ہیں، اور تم شکر نہیں کرتی کہ تم پڑھی لکھی ہو؟ کیا کرنا ہے تمہیں؟ محض اسکول میں چند بچوں کو پڑھانا ہی تو ہے، اس میں بھی نہرے ہیں تم سے تو بہتر وہ جاہل عورتیں ہی ہیں جو کم سے کم اپنے شوہر کا ساتھ تو دیتی ہیں۔ وہ بڑک ہی اٹھا تھا۔ ہولا نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو اس کے گمان میں ہی نہ تھا کہ وہ یوں بھڑکے گا۔ جہانگیر ہو سکتا تھا کہ وہ اسے دو چار اور کھری سناتا کہ یک دم فرہندہ نے مداخلت کی تھی۔ ان کی آواز سن کر ہولا بساختہ اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی جاب کرنا چاہتی تھی، جاب تم کیوں اسے مجبور کرتے ہو؟ وہ برہم تھی، وہ بھی ہولا کی ہمنوا تھی، اور نہیں چاہتی تھی کہ ہولا یوں ہوار ہو۔ آپ بھی اسی کا ساتھ دے رہی ہیں؟ میرا تو کسی کو کوئی خیال ہی نہیں۔ پیر پڑتا تیز سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ دروازہ اس زوردار آواز سے بند ہوا کہ آواز دل پر جا کر لگی۔ فرہندہ نے ہولا کو دیکھا، جس کی سفید ہوئی رنگت اس کی حالت کی بہترین ترجمان تھی، لیکن فرہندہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے تسلی دیں تو آخر کس زبان میں، کس طریقے سے تسلی دیں۔ تسلی واقعہ میں تسلی بن کر دل پر اترے، اور آج کا ہونے والا مارکہ اس مارکے کا عشر و عشیر بھی نہیں تھا جو تب ہوا جب احمد صاحب کو اس مسئلے کا علم ہوا۔ بات کو ان کے علم میں لانے والی کوئی اور نہیں، خود فرہندہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جہانگیر سے بہتر طریقے سے بات کر سکتے تھے، اور یہ کہ اس پر دباؤ ڈال کر اسے منوا بھی سکتے تھے، اور یہ خیال کتنا ہام ثابت ہوگا وہ اگر جانتی ہوتی تو کبھی یہ بات احمد صاحب کے علم میں نہ لاتی۔ پھپھو کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہولا سخت پریشان تھی، اس کی لالہمے میں فرہندہ بائی کو فون کر چکی تھی۔ کیوں نہیں بتانا چاہیے تھا؟ وہ بھی تو بے نتھا بیل ہو رہا ہے، اور احمد بھائی بڑے ہیں ہمارے، ان کو نہیں بتائیں گے تو اور کیا پڑوسیوں کو بتائیں گے؟ پھپھو کو اس کی پریشانی نے تاؤ دلا دیا تھا۔ اب تو جیسے اپنے بیٹے کو جانتی ہی نہیں ہے۔ وہ بھی بل کھا کر بولی تھی، ابو کی بات ضرور ہی مانے گا وہ۔ ہاں، لہجے میں ناراضی واضح تھی۔ مانے یا نہ مانے سے یہ تو معلوم ہوگا نا کہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے، اس سے سوال کرنے والا ہے۔ ایسے کیسے وہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے؟ گھر کا ماحول خراب کر کے رکھ دی اس گدھے نے۔ پھپھو آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اسے اور غصہ آئے گا، وہ بری طرح سے ریئیکٹ کرے گا، مجھے تانے دیتے رہے گا، اس گھر کا ماحول جو ذرا سا قابو میں رہنا ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ پھر آپ کر لیجئے گا سارے مسائل حل۔ اب وہ کیا ماموں سے منہ ماری کرے گا؟ کچھ تو لحاظ کرے گا ہی نہ۔ میں ہوں، ابھی زندہ ہوں، دیکھوں گی کیسے وہ تمہیں تانے مارتا ہے۔ ہولا خود سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے بیٹھی تھی، اور فندہ تیز بولے جا رہی تھی۔ ماموں سے تو جیسے اس نے پہلے کبھی منہ ماری کی ہی نہیں تھی نا۔
सर उठाकर वो बिसार लहजे में बोली थी। होला, फूफा ने एक इस पर घोड़ी डालते हुए सख्त तनबीह लहजे में कहा। वो होठ पिचका खामोश हो गई थी। इनके बेटे को इनसे ज़्यादा जानती थी और ये इंकशाफ आज इस पर हुआ था। वो जहांगीर को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। वो ऑफिस से घर आया तो मामू को देखकर इसका माथा ठनका था। रही सही कसर इस खामोशी और संगीनी ने पूरी कर दी थी जो घर के तीनों अफराद के चेहरे पर न्यून साइन की तरह चमक रही थी। डिनर के लिए इसी का इंतजार हो रहा था और इसी न्यून साइन की तरह धमकती खामोशी के साथ खाना तनावल किया गया था। वो खाना खाते ही उठकर लाउंज में चला गया था। इसके पीछे पीछे ही फरहंदा और अहमद साहब भी लाउंज में ही आ गए थे। वो बस ज़ाहिर एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे, लेकिन जहांगीर कोई बच्चा था भला जो बात को पिक न करता, मगर फिर भी खामोश था और वो चाहता था कि बात करें तो मामू ही करें। होला इनको चाय सर्व करने के बाद वहाँ रुकी नहीं थी और जब वो जहांगीर को चाय दे रही थी तो जहांगीर की सख्त गहरी नज़रों ने इसे बता दिया था कि अब क्या होने वाला था। वो सर्द नजरें कपकपी में बदल कर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। वो ठंडे पड़ते हाथों के साथ वहाँ से हट गई थी। तुम्हें किस चीज़ की कमी है जहांगीर, जो तुम होला को जॉब के लिए मजबूर कर रहे हो? अहमद साहब ने नहाय से भाव तहम्मुल मगर बिना तमहीद के बात शुरू की थी। इस सवाल को जहांगीर ने चाय के साथ सर्व की गई कोई बेजायका चीज़ समझकर हलक से उतारा था। उसने सोफे से टेक लगाई, चाय की प्याली सामने मुझे टेबल पर रखी और इन्हीं ठंडी निगाहों से मामू को दी। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। निगाहें तो जो ठंडी थी सो थी, अल्फाज भी ठठरा कर रख देने वाले की सलाहियत से माला माल थे। लहजा गुस्ताख अहमद साहब के चेहरे से यकदम रंग बदला था। तुम्हारी बीवी मेरी बेटी पहले है, तुरंत जवाब दिया गया। तो वो जब आपके घर में थी, जैसे आपने चाहा और जैसे इसने चाहा इसने ज़िंदगी गुजारी। ये मेरा घर और जैसा मैं कहूँगा इसे वैसा ही करना होगा। गुरूर था तो समझ में ना आता था कि किस बात का था। तुम्हारी बीवी है, ज़रहरीद तो नहीं। अहमद साहब को तकलीफ़ हुई थी, वो इनकी औलाद थी और ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारा घर है तो तुम्हारी ही ख्वाहिशात पर अमल होगा। वो एक इंसान है, अपना एक अलग तशख़्ख़ुस रखती है, इसकी एक सोच है। और होला इसने अहमद साहब को बात मुकम्मल ना करने दी थी और ज़ोर से होला को आवाज़ दी थी। जी। चंद लम्हों बाद वो नमूनदार हुई, रंग फक और जिस्म निशान छोड़ता हुआ था। अपना बैग करो और अपने बाप के साथ इनके घर चली जाओ, जहाँ पर तुम एक अलग तशख़्ख़ुस के साथ आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सको। लहजे में तंज थाना काट बेहद सहल से अंदाज में फरमान जारी किया गया था। जहांगीर, फरहंदा इस जोर से बोली कि गले में हराशी पड़ी। बस अहमद साहब तनतना उठे थे। बैग पैक करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में मेरी बेटी के लिए हर चीज़ मौजूद है। जहांगीर की आंखों में बराह रास्त देखते हुए उन्होंने सख्त लहजे में बात की। चलो होला। और आगे बढ़कर होला का हाथ थामा और होला वो इतनी बेयकीनी के साथ जहांगीर को देख रही थी कि हद न थी। ज़ब्त तकसीम जमा तकरीब सब कर करा के ये थी इसकी वक़्त और बेयकीनी की आग ने इसके सारे आंसू जला डाले थे। वो हक तक इसे देख रही थी और फरहंदा वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए रोए जा रही थी। उन्होंने भी होला को ना रोका था। वो जान गई थी कि होला और जहांगीर दोनों मिसमैच थे और शादी को भला अरसा ही कितना हुआ था, महज 10 माह। रात मामूल की इमानत से आती खामोश थी, तारे हिस्ब आदत चमकते थे, चंद हर रोज़ की तरह रोशनी बिखेरता था। तो फिर इससे क्यों नहीं ये चमक, ये रोशनी महसूस होती थी? इसे सिर्फ रात की स्याही ही सब चीज़ों पर हावी होती क्यों दे महसूस होती थी? इसे क्यों लगता था कि ये खामोशी चारों ओर फैली खामोशी से खा जाएगी, हड़प कर लेगी, निकल जाएगी? आज के वाक़या बाद इसे दुख हुआ था, इसे बेइज्जती महसूस हुई थी, वो खौफज़दा ज़्यादा थी। वो इस वक्त मुश्किल हालात की मुश्किल और बदनुमा कैफियत का सामना कर रही थी। ये एक डिलेमा दरपेश था। वो बुरे तरीके से इसका शिकार हुई थी। जहांगीर के साथ रहना नहीं चाहती थी, मगर तलाक जैसे भारी लफ्ज़ को भी सुनने से इनकारी थी। ये तो तय हुआ कि वो खौफज़दा ज़्यादा थी। जैसे अहमद साहब इसे लेकर आए थे, पूरे घर में सन्नाटा अपनी बाहें फैलाए चक्कर काटता फिरा था। बाएं बाएं करती खामोशी घर की राहदारी में, सेहन में, हाल में, हत्ता कि इन 3 कमरों में भी जहाँ वो तीनों नफूस मौजूद थे, सन्नाटा अपने पूरे मानी के साथ मौजूद था। और इस खामोशी में सुई की टिक टिक की भी घड़ियाल की टन टन लगती थी। ये झूठ नहीं था कि इसे बाप के घर आकर बेहद सुकून मिला था। इसे महसूस हुआ कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए था, तो इसका इंतकाम जीत गया। अब्बू आज हार गए थे और होला को एक कमीनी सी तसल्ली अपने पूरे बदन पर उतरती हुई महसूस हुई थी। तो अब मालूम हुआ आपको, अब पता चला कि किस कदर गलत फैसला था ये। मसना को अगर बचाया था तो मैं क्या किसी कोड़े की ढेर से मिली थी आपको? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ था, ऐसा ही होना चाहिए था। एक गहरी सांस भर के इसने हवा में ऑक्सीजन को ही अपने अंदर नहीं खींचा था, इसने जैसे सुकून के शेद किया था। वो खौफ किसी कैफियत जैसे अचानक ज़ाहिर होने लगी थी, मदूम सी होती जा रही थी।
وہ صحن میں جانے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی تھی، اور جب باہر نکلی تو نظر کچن کی طرف اٹھی جہاں پر لائٹ آن تھی، اور اس نے ابو کو دیکھا وہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ ہولا حیران، اس نے مسنا یہ اسے کیوں نہ آواز دی؟ بے اختیار وہ کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ابو آواز میں حیرت تھی۔ احمد صاحب نے سارو اٹھایا، اسے دیکھا اور ہولا کو کچھ غیر معمولی سے محسوس۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ آگے بڑھی۔ ہاں، پانی لینے آیا تھا، دوائی کھانی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ غیر دماغی سے بول رہے تھے۔ انہیں پانی لینا تھا؟ وہ کیبنٹ کیوں کھولے کھڑے تھے؟ ہولا نے انہیں حیرانی سے دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس بھر کے دیا۔ وہ چونکے، ہاں پانی پانی، وہ کچھ ہکلاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے پانی لیا۔ ہولا اب بھی نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی بہترین کوشش میں تھی۔ دوا کہاں ہے آپ کی؟ دوا لیے بنا پانی پیتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ دوا؟ اوہ میں بھول گیا، وہ تو کمرے میں ہے۔ وہ پھر سے چونکے تھے اور ہولا نے تکلیف سے انہیں دیکھا۔ وہ یقیناً بے حد پریشان تھے۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی، ذرا سا تحقق کیا اور پھر انہیں پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھایا، ہاتھ سے گلاس لے کر سائڈ پر رکھا اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھی۔ ابو؟ اس نے ان کے سرد بوڑھے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیے تھے۔ ابو سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ جانتے تو ہیں جہانگیر کو کیسے بڑک اٹھتا ہے، وہ غصہ اترے گا نا تو خود ہی عقل میں بات آ جائے گی۔ یوں پریشان مت ہو ابو، اس نے لہجے کو بشاش بنا کر بات کی تھی، مگر پھر بھی معلوم نہیں کیوں لہجہ بیچارگی لیے ہوئے تھا۔ اسے یہ نہیں کہنا تھا مگر وہ کہہ رہی تھی۔ بڑی زیادتی کی ہے نا میں نے تمہارے ساتھ ہولا بچے، ہے نا؟ احمد صاحب نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اور بس ان کا اعتراف نہ تھا، تیز دھار آلہ تھا، کوئی خنجر تھا یا شاید پھر بالا آر پار ہو گیا تھا۔ نہیں ابو، یہ آواز کی لرزش پر قابو نہ پا سکی۔ کسی اور سے شادی ہوتی تو بھی ممکن تھا کہ وہ جہانگیر سے زیادہ بٹر ثابت ہوتا تو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ایک وہ اچھا، بہت اچھا، بہترین ثابت ہوتا۔ میں جہانگیر کی طبیعت سے واقف تھا ہولا بچے، پھر بھی انہوں نے بے بسی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ ہولا کے آنسو بہہ پڑے تھے۔ جو ہوا نہیں اس پر سوچے کیوں ابو، جو ہو رہا ہے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے نا، اس نے بچوں کے سے لیکچر میں کہا تھا۔ نہیں ہولا بچے نہیں، اب اور نہیں۔ جہانگیر کو اگر تمہیں رکھنا ہے تو عزت سے رکھنا ہوگا، اب یہ کمپرومائز نہیں کروں گا، میں پہلے ہی غلطی کر چکا ہوں، مزید نہیں۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، اٹھ کر چلے گئے تھے، اور ہولا کتنی دیر یوں ہی پنجوں کے بعد زمین پر بیٹھی رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر اب بھی ان کے بوڑھے ہاتھوں کا سرد لمس تازہ تھا۔ پھر اس نے مڑ کر ابو کے کمرے کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ تو ان کو بتانا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی، ان کے سینے پر سوار ہو کر ہاتھ نچا کر تانے دینا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ اور اب ہوا کیا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی ان سے؟ نم چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری اور اگلے ہی لمحے اس نے بے بسی سے سر کو نفی میں جھٹکا تھا۔ چند لمحے ہی اسی طرح گزرے تھے، پھر وہ کرسی کا سہارا لے کر اٹھی تھی۔ آہستہ قدموں سے جھکے سر کے ساتھ چلتے ہوئے وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر صحن میں نکل گئی تھی، اور یوں چلتے ہوئے وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح لگتی تھی۔ جب صحن میں لگے جھولے پر بیٹھ کر اس نے آسمان کو دیکھا تو رات تو معمول کی مانند ہی سیاہ تھی، تارے حسب عادت چمکتے تھے، چاند ہر روز کی طرح روشنی بغیرہ تھا، اور اسے لگتا تھا کہ سارے منظر پر حاوی اندھیرے کی طرح چھائی یہ خاموشی سے کھا جائے گی، نکل جائے گی، ہڑپ لے گی سالم کا سالم، پورے کا پورا۔ جھولا آہستہ آہستہ ہلتا تھا، چی چی کی آواز نے ماحول کی خاموشی چڑھا سے جاتی تھی، اور اس پر بیٹھا وجود اتنا ساکت اور خاموش تھا کہ قریب قریب مردہ لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور تھا یا نہیں، مگر آنسوؤں کا کاجل ضرور بھر بھر کر ڈالا گیا تھا۔ معصوم چہرہ، آنکھوں میں کاجل اور مناسب لباس، وہ اچھی لگ رہی تھی، سب سے بڑھ کر معصوم۔ آپ ہی میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ مزنہ کا لہجہ ذرا سی گھبراہٹ لیے ہوئے تھا۔ آج اسے دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے، پہلی بار تھی، سو وہ ذرا گھبرائی ہوئی تھی۔ ہولا نے مسکراتے ہوئے اس کے پہلو میں گرے دوپٹے کا پلو اٹھا کر اس کے سر پر ٹکایا تھا۔ یہ کاجل بھی ہولا نے ہی لگایا تھا۔ نہیں، بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ شرارت سے بولی۔ آپی، وہ ٹھنکی تھی، اور ہولا ہلکے سے ہنسی۔ اچھی لگ رہی ہو، چلو اب جلدی کرو۔ پھر اسے ساتھ لیے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ ماحول خوشگوار تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ مجموعہ کو دیکھتے ہی لوگوں نے پسند کر لیا تھا۔ ہولا نے ہی سب کو چائے سرو کی تھی۔ آپ میرڈ ہیں نا؟ اس لڑکے کی والدہ کو چائے پکڑائی تو انہوں نے سوال کیا۔ جی، وہ ہلکے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اس نے اب کبابوں کی پلیٹ ان کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ تو آپ یہاں ابو کے گھر چند دن رہنے آئی ہیں؟ جی، وہ بمشکل کیا بھائی؟ آنٹی کا سوال نامہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، اور ان کے سادہ سے سوال ہولا کے گلے کا پھندا بنتے جا رہے تھے۔ چائے سر کرنے کے بعد وہ وہاں رکی نہیں تھی، تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کچن میں آ گئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر معلوم نہیں اس نے کس چیز کو روکا تھا، وہ گھبرا گئی تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چلا تھا، اور معاملہ وہیں کا وہیں۔ ابو رابطہ کرتے تھے، نہ جہانگیر پوچھتا تھا، پھپھو کے فون کرنے پر بھی جہانگیر نے پابندی لگا رکھی تھی۔
اور پھر بھی کبھی کبھار کر ہی لیتی تھی، لیکن ان کی خواہش سے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ اور اب ایک نیا مسئلہ درپیش تھا اس پہلو سے، اس اینگل سے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، اور اسے یقین تھا کہ ابو نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ لوگ تو اعتراض کرتے ہیں شادی شدہ بیٹی اگر گھر آ کر بیٹھ جائے تو، چاہے وجہ کچھ بھی ہو، ان کی بلا سے لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، اور جیسے آج پہلے ہی دن آنٹی نے سوالات کی بھرمار کر دی تھی۔ خولا کو یقین تھا کہ یہ بات انہیں پسند نہیں آئے گی۔ وہ آخر کب تک جھوٹ بول سکتے تھے؟ اگر یہ بات طے ہو گئی، شادی تک جہاں پہنچی تو تب کیا ہو گیا؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ بے اختیار اس نے آگے بڑھ کر اپنے لیے پانی کا گلاس بھرا اور بیٹھ کر گھٹا گھٹ اسے چڑھا گئی تھی۔ اسے یوں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بات مسئلہ نہیں تھا، بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آنے والی تھی۔ اس بات کی قوی امید تھی کہ مسئلہ کی بات یہاں طے ہو جانی تھی۔ یہ ان لوگوں کے احمد صاحب کے گھر 5واں چکر تھا، اور ہر دفعہ وہ آنٹی سے بچتی رہی تھی، اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ ان کا بچنا بھی آنٹی کی نظر میں آ چکا تھا۔ کیا بات ہے بھائی صاحب؟ میں جب بھی آئی خولا کو یہیں دیکھا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ انہوں نے سیدھے احمد صاحب سے سوال پوچھ لیا تھا۔ احمد صاحب یکدم جواب نہ دے سکے۔ خولا کا رنگ فک ہوا تھا اور مسئلہ نے بے اختیار سر جھکایا تھا۔ اب آپ سے کیا چھپاؤ؟ تعلق داری ہونے والی ہے، میں جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا، بس اس کے شوہر کے ساتھ کچھ پرابلمز ٹھہر گئے تو میں اسے یہاں لے آیا۔ احمد صاحب نے ٹھہر کر بات مکمل کی تھی۔ آٹھی کا مٹا، کیسی پرابلمز بھائی صاحب؟ بس یوں سمجھیے کہ سیریس مسئلہ ہی ہے، بس دعا کریں کہ بچی کے حق میں بہتر ہو۔ آپ کی بہن کے گھر بیاہی ہوئی ہے نا؟ خولا، جی۔ تو پھر بھی نوبت یہاں تک پہنچی ہے، بس بھتیجا ہاتھ دبا گیا، بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ خولا کو مجبور کرتے کہ یہ جاب کرے، حالانکہ کمی کسی چیز کی نہیں ہے، تو میں اسی بات پر لے آیا۔ میری بچی کیا سڑکوں پر ہوار ہونے کے لیے ہے؟ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے یوں بیٹیوں کا گھر بٹھا دیا جائے۔ سسرال میں شوہر کے ساتھ 100 طرح کے سمجھوتے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ آنٹی کا لہجہ آپ کے بدلا ہوا تھا۔ مسنا اور خولا نے ایک دوسرے کو بے اختیار دیکھا۔ احمد صاحب اس بات پر یکدم کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ اب اگر خدا نہ ہوتا کل کو مسنا کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو تب بھی آپ یہی کریں گے کیا؟ اور اب ان کے لہجے کو صحیح طور پر لفظوں میں بیان کیا جا سکتا، وہ سچ تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ دراصل جہانگیر کو جانتی نہیں ہیں، وہ بے حد سخت مزاج ہے، اور خولا نے تو بہت کچھ سہا ہے۔ اب ہر غلط ہر ناجائز بات برداشت بھی تو نہیں کی جا سکتی نا۔ احمد صاحب نے وضاحت دی تھی مگر بے سود۔ اب بات لگنے کو بری ہی لگے گی، لیکن سسرال میں غلط ناجائز برداشت کرنے کو ہی سمجھوتا کہتے ہیں۔ ہماری ساری عمر بھی ایسی ہی باتیں برداشت کرتے گزری ہے۔ وضاحت کو تو جیسے چٹکیوں میں اڑا دیا گیا، اور ہاں بات واقعی ہی بری لگی تھی، ایک کو نہیں سب کو۔ وہاں ناگوار سی خاموشی سرحد سے پھیلی اور پھیل کر پورے ماحول پر چھا گئی تھی۔ یہ اچھا نہیں ہوا تھا، یقیناً یہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ ابو کو یوں ساری بات کھول کر نہیں کرنی چاہیے تھی آپی۔ وہ مسنا تھی جو کہ پریشان سی تھی، اور خولا کے گھٹنے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سے احمد صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آج رات کا کھانا کسی نے نہیں کھایا تھا۔ مسنا کی اس بات پر خولا نے آہستگی سے اس کے بالوں کی بکھری لٹوں کو سنوارا تھا۔ چندا ابو کب تک لوگوں سے چھپاتے؟ کب تک؟ بات تو آخر کھلنی ہی تھی نا۔ لہجہ دھیما مگر آنکھ تیزا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ ابو بات چھپاتے، مگر یوں ساری بات کھل کر بھی تو نہ کرتے۔ اچھا تاثر تو نہیں لے کر گئے نا وہ یہاں سے؟ ٹھیک کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مثلاً جو لوگ کسی کی پرابلم کو سمجھ نہ سکے، اصل بات کو جانے سمجھے بغیر وہ کسی کی بیٹی کو ہی قصور ٹھہرائیں، تو ان لوگوں کی ذہنیت کیا ہوگی؟ وہ تو یوں بات کر رہی تھی جیسے مجھے کانٹا چبھا اور ابو نے مجھے لا کر گھر بٹھایا۔ اصل معاملہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، جانے بغیر انہوں نے فتویٰ لگا دیا۔ اور کیا صرف لڑکی کو ہی کمپرومائز کرنا چاہیے، مرد کا یا اس کے گھر والوں کا کوئی شیئر نہیں ہوتا میریڈ لائف میں؟ وہ اب بھی اس کے بال سنوار رہی تھی، اور لہجہ اب بھی وہی دھیما تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مسنا ذرا سے توقف کے بعد بولی۔ خولا نے اسے اٹھایا، شونوں سے پکڑ کر روح اپنی طرف موڑا۔ اور اب اگر ایسے لوگ پیچھے ہٹ جائیں، رشتے سے انکار کر دیں، تو کیا ایسے لوگوں کا اپنے گھر رہنا ہی ٹھیک نہیں؟ خولا بے حد پیار سے پوچھ رہی تھی، اور وہ محض پوچھ نہیں رہی تھی، وہ اسے ذہنی طور پر اس تذکرے کے لیے تیار رہنے کا عندیہ بھی دے رہی تھی۔ مسنا فوری طور پر بول نہ سکی تھی، بس ہونٹ بیچ کر اسے دیکھنے لگی۔ خولا نے تسلی والے انداز میں اس کے گال کو تھپتھپایا اور اٹھ کر چلی گئی تھی۔ مسئلہ کا ایک مثبت پہلو گو کہ اس نے ڈھونڈ ہی لیا تھا، لیکن وہ پریشان بھی تھی۔ اگر ایسا پہلی بار ہوا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ آخری بار ہی ہوا تھا۔ لوگوں کی ذہنیت اور ان کی زبانیں، ان دونوں کا کافی زمانہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جہانگیر امی نے اسے اپنے کمرے میں آواز دی تھی، اور آواز سنتے ہی اس کے چہرے پر ناٹ اگین جیسے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بیزار سا منہ بناتے اس نے ٹی وی بند کیا، منہ کھول کر سانس باہر نکال کر 100 دفعہ کی کہی بات کو پھر سے سننے کے لیے خود کو تیار کیا تھا، اور اب یہ 101ویں بار تھی۔ جی، دروازے پر ہی کھڑے ہو کر بے حد ڈھیلے انداز میں جی بولا گیا۔
ادھر آؤ، فرحندہ نے ڈپٹا۔ امی پلیز، وہ بیزار ہوا۔ جہانگیر کب تک کیسا چلے گا؟ آخر کچھ تو شرم کرو، ماموں کے احسانات کا ہی لحاظ کر لو۔ فرحندہ پریشان تو تھی پر وہ اب تپی ہوئی بھی تھی۔ ماموں کے احسانات کا لحاظ کر کے ہی ان کے بیٹے سے شادی کی تھی۔ بے حد لاپرواہ انداز میں کہے ہوئے اس نے ڈرائی فروٹ کی پلیٹ میں سے کاجو اٹھا کر فضا میں اچھالا اور پھر منہ سے اسے کیچ کیا تھا، اور اب منہ ہلاتے وہ ماں کو مزے سے دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر، کسی کے بچے کے ساتھ ایسا مت کرو، کل کو اگر تمہاری بیٹی ہوئی اور کم آن امی۔ اچھا لے آؤں گا اسے، ابھی میں بہت مصروف ہوں، بہت لوڈ ہے کام کا، ٹائم نہیں ہے ابھی میرے پاس۔ بات کاٹ کر کہتے ہوئے اس نے ایک اور کاجو فضا میں اچھال کر منہ سے کیچ کیا تھا، اور فرحندہ حیداری سے تکنے لگی۔ واللہ خولا کو گھر واپس لانے کے لیے بھی اسے ٹائم چاہیے تھا، یہ بھی بھلا کوئی کرنے کی بات تھی؟ جہانگیر، انہوں نے حیرت سے پکارا، امی پلیز، اور وہ جان چھڑا کر باہر نکل گیا تھا۔ اگر امی نے یہ بات 121ویں مرتبہ دہرائی تھی تو اس نے بھی 121ویں مرتبہ بہانہ گڑا تھا، اور وہ خلا کو گھر لانے والا نہیں تھا، ماموں لے کر گئے تھے۔ اچھا ہے، سارے ارمان، سارے شوق پورے کرنے اپنے، پھر دیکھا جائے گا کہ اس مسئلے کا کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں، اور اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے آخر۔ جب وہ ہاتھ ڈالے منہ چلاتا ہوا کمرے میں آیا تھا، بہت بے وفا بیوی ہو تم بھی، مرد پر تو چلے بے وفائی سوٹ کرتی ہے، لیکن عورت ہو کر بھی تم نے مڑ کر تک نہ پوچھا نہیں۔ وہ اب اپنی اور ہولا کی ان لاڈ شادی کے فوٹو کے سامنے رک کر بڑبڑائے تھے۔ شکوا گیا تھا تو وہ تو اندر آنے اسے مس بھی کرتا تھا، معلوم تو پہلے سے بھی تھا کہ یہی ہونا ہے، مگر جب ہونی اپنی ہونی پر آئی تو سب کو جیسے سونپ سوکھ گیا۔ جب بڑی بہن گھر نہیں بسا سکے تو چھوٹی کیا کرے؟ یہ انکار اس بات میں لپیٹ کر منہ پر مارا گیا تھا۔ مسنا کے ریئیکشن شدید تھا، وہ کمرے میں بند تھے اور کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ احمد صاحب اور ہولا وہ اس کے مقابلے میں سمجھدار تھے اور یوں ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، البتہ احمد صاحب کو ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ہولا، اس کو سمجھاؤ، یہ کوئی دنیا کا آخری پرپوزل تو نہیں تھا۔ ابو، مجھے شرم آتی ہے میری وجہ سے۔ کیسی بات کرتی ہو ہولا، وہ لوگ ہی چھوٹی ذہنیت کے تھے۔ احمد صاحب نے تکلیف سے اس کی بات کاٹی۔ ابو، ہولا نے اپنا سارا حوصلہ جمع کر کے انہیں پکارا۔ میں واپس، وہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ ہولا ابو نے یکدم اس کے سر پر اپنے سینے سے لگایا۔ نہ بچے، تم بھاری نہیں ہو مجھ کو، وہ دکھ سے بولے تھے، اور ہولا نے اتنا سارا ڈھیر سارا کروا زہر ملا پانی اپنے اندر خود ہی اتارا اور خود ہی اس میں ڈوب کر ایک بار پھر سے مر گئے۔ یہ ایک ہوٹل کا بڑا اور پرتش کمرہ تھا، اور اس وقت نسبتاً نیم پر ایک سا دھمکتا کہ تار میں بنی کھڑکیوں پر پردے برابر تھے۔ ان برابر کیے ہوئے سفید پردوں کے پار اندھیرا رات کی گواہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک سلنڈریکل لیمپ رکھا تھا، جس کی مدھم سفید روشنی کمرے کو مکمل تاریک ہونے سے بچا رہی تھی۔ کمرے میں کوئی خوشبو سی تھی جو بل کھا کر چکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، روشنی کی طرح مدھم مگر اپنا پتہ دیتی ہوئی۔ شاید وہ اس بکے سے اٹھ رہی تھی جو کہ لیمپ کے پاس ہی رکھا ہوا تھا، جاسمین اور گلاب کے پھول۔ اس نیم تاریک کمرے میں آنکھیں جب دیکھنے کے قابل ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خوشبو، مدھم ٹھنڈی روشنی اور ہلکی ہی نہیں تھی، وہاں کوئی اور بھی تھا، ایک وجود نیم جہاں سا، کسی خوف میں مبتلا مگر بھی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا تھا کہ جیسے ابھی کے ابھی ڈھہ پڑے گا۔ وہ کوئی دلہن تھی شاید، نہیں، وہ یقیناً ایک دلہن ہی تھی، لیکن اس کا لباس سرخ نہ تھا۔ وہ نیوی بلو کلر کے گھیردار فراق میں ملبوس تھی، جس کے گھیر پر کوئی قریب 4-5 انچ چوڑی پٹی کی صورت سلور گرے کام ہوا تھا۔ باقی کا فراق سادہ تھا، دوپٹے پر جا بجا اٹکے سلور گرے موتی اور قریب کوئی 2 انچ چوڑی پٹی کی صورت کام تھا۔ وہ میک اپ اور جویلری سے آراستہ دلہن نہ تھی، وہ منفرد تھی، گلے میں وائٹ گولڈ کی چین اور دونوں کانوں میں وائٹ گولڈ کے ہی ذرا بڑے چوکور شکل کے ٹاپس۔ اس کی اسکن گلوکاری تھی، روز پنک چیکس کے ساتھ وہ ہونٹوں پر کورل پنک لپسٹک لگائے ہوئے تھی، آنکھوں پر اسموکی میک اپ اور کالج کی گہری دھار، بالوں کا سائیڈ بن اور بن کے بالکل اوپر چند کلیاں اٹکی ہوئی تھی، لمبی پلکوں پر مسکارے سے وہ بہت دلکش دکھتی تھی۔ ابھی ٹھیک اسی پل میں اس کے دلکشی کو خوف ٹامتا ہوا نظر آ رہا، وہ سہمی ہوئی تھی، ابھی ذرا دیر پہلے ہی تو نکاح ہوا تھا، اور یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھستی ہوئی بے دم سے انداز میں نیچے بیٹھتی چلی گئی، بے یقینی تھی۔ کیا کر دیا یہ میں نے؟ اور اب کی بار اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، تکلیف ایسے تھی جیسے سانس نہ نکلتی ہو، جو اس سے کبھی نہیں کرنا تھا، اور یہ طے تھا کہ ایسا نہیں کرنا تھا۔ اس غصے وہ ہو گیا تھا، ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہیں وہ دلہن کون تھی اور کون نہیں تھی۔
اسی سسپینس کے ساتھ چھوڑتے ہیں اس ایپیسوڈ کو. یہ ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ ختم. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ, اگلے پارٹ کے ساتھ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور یہ دلہن کون تھی؟ مسنا تھی یا پھر ہولا تھی یا پھر کوئی اور, یا کوئی سائڈ تھرڈ کریکٹر بھی ہے, کوئی نہیں جانتا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے لیے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اور اگر ابھی تک کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ڈو, اور بیل آئیکن کو لاسٹ میں ہٹ کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.